سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، ان حروف سے اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے اس کو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا سامان ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام البقرہ ہے۔ البقرہ عربی زبان میں گائے اور بیل دونوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں بیل کے متعلق ایک واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل کا۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کا نام البقرہ ہے، یعنی سورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، ایسی سورت جس میں گائے کا بیل کا ذکر ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا یہی نام احادیث مبارکہ میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اگر کسی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو سورۃ البقرہ نہ کہا جائے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ ثابت روایات میں یہی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام البقرہ ہے۔ مکی سورت، مدنی سورت ہے یہ۔ مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد اس کا نزول شروع ہوا، ایک دفعہ اکٹھی نہیں نازل ہوئی، وقفے وقفے سے یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے نزول کا آغاز 87ویں نمبر پر ہوا ہے، اور پھر یہ سورۃ مبارکہ اس طرح تکمیل ہوئی کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت بھی نازل ہونے کے اعتبار سے وہ اسی سورۃ مبارکہ میں ہے۔ آخر میں جا کر آتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 ذی الحج میں 10ویں ہجری میں منا کے مقام میں نازل ہوئی، اور اس کے تقریباً 80 یا 90 دن کے بعد آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور وحی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ گویا اس سورۃ مبارکہ کے اندر ہی وہ آیت مبارکہ ہے جو قرآن کریم کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی، اور سب سے آخری وحی ہے جو آسمان سے زمین پہ آئی۔ یہ سورۃ مبارکہ قرآن کریم میں سب سے طویل سورت ہے، 286 آیات ہے اس کی، 40 رکوع ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ 6221 کلمات ہیں، 25500 حروف ہیں اس سورۃ مبارکہ کے۔ اس طویل ترین سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے بہت سارے مسائل کو، بہت سارے موضوعات کو بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ العزیز روزانہ کے درس کے اندر آتے رہیں گے۔ بہت سے خانگی گھریلو مسائل ہیں، طلاق و نکاح کے مسائل ہیں، اسی طرح
اس صورت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے واقعات ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو گویا ایک کثیر فوائد اور کثیر موضوعات پر مشتمل یہ صورت مبارکہ ہے۔ اس کے فضائل بھی احادیث کی کتب میں بہت سارے موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور اہل باطل اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ سورۃ البقرہ کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور افسوس ہے، اور اہل باطل اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، یعنی اس صورت مبارکہ کو پڑھنے والے پہ جادوگروں کے کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ صورت مبارکہ ایسی تمام چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا پڑھنا شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر گھروں میں کہیں محسوس ہو کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو گھر کو خراب کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے گھروں سے سب شیاطین اور سب ایسی چیزیں وہ بھاگ جائیں گے۔ اور علماء نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ 41 دن تک روزانہ ایک دفعہ سورۃ البقرہ کو پڑھا جائے، اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز گھر محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر 10 آیات ایسی ہیں کہ جو بندہ رات کو پڑھ لیتا ہے، اس رات میں اس کے گھر میں نہ کوئی جن داخل ہوگا، نہ کوئی شیطان داخل ہوگا، نہ اس کے گھر میں کوئی نقصان کرنے والا داخل ہوگا، نہ اس کو نہ اس کے اہل و عیال کو کوئی بیماری، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی دکھ تکلیف اس رات میں اس کو نہیں پہنچ سکے گا۔ حتیٰ کہ فرمائے وہ 10 آیات اگر کسی پاگل پہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ ان آیات کی برکت سے پاگل کو بھی درست کر دیں گے۔ اور فرمائے وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ شروع سورۃ بقرہ کی 4 آیات ہیں، شروع سے 4 آیتیں ہیں مفلحون تک، اور اس کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد والی 2 آیتیں، یہ 3 آیات ہیں، اور پھر سورۃ البقرہ کے آخر میں 3 آیات ہیں، گویا 4 شروع میں اور 3 درمیان میں اور 3 آخر میں۔ یہ 10 آیات فرمائے جو رات کو پڑھے گا ساری رات اس کو یہ حفاظت حاصل رہے گی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس صورت مبارکہ میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو آیت قرآن کریم کی تمام آیات میں سب سے اعظم اور اشرف آیت ہے، سب سے عظمت والی، سب سے زیادہ شرافت والی آیت ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کی ڈیوٹی لگائی راشن کی حفاظت پر۔ یہ جو غلہ اناج ہے بیت المال کا، تم نے اس کی نگرانی کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رات کو سو گئے، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آٹے کی بوری سے آٹا نکال رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، تو وہ کہنے لگا جی میں مجبور ہوں، بھوکا ہوں،
گھر میں حالات ایسے ہیں، آپ مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل انسان تھے، اس کو چھوڑ دیا، نقصان پورا کر لیا، اس کو جانے دیا۔ صبح کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کارگزاری پیش کی کہ اس طرح رات کو ایک شخص پکڑ لیا تھا لیکن وہ منت سماجت کرنے لگا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا، وہ آج پھر آئے گا، وہ آج پھر آئے گا۔ دوسری رات حضرت ابو ہریرہ سوئے ہوئے، پھر آنکھ کھلی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص پھر آٹا نکال رہا ہے، پھر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پھر منت سماجت شروع کر دی، مہربانی کریں آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بھوکا ہوں، مجبور ہوں، بچے بھوکے، یہ وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ترس آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح پھر آپ کی خدمت میں کارگزاری عرض کی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا، وہ آج پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی، ان کی آنکھ کھولی، دیکھا وہی شخص پھر آٹا نکال رہا ہے۔ اب تو اس کو پکڑ لیا اور فرمایا آج میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو بازی نہیں آ رہا، تجھے 2 دن ہو گئے، معافی دے دی۔ تو اس نے کہا جی آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک علم کی بات بتاتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، سودا کر لیں مجھ سے، میں آپ کو علم دے دیتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ علم کے تو یہ لوگ حریص تھے، علم کے پیاسے تھے، علم کی بات کہیں سے ملتی اس کو لے لیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی علم کا یہ شوق نصیب فرمائے۔ تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، تم مجھے علم کی بات بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ علم کی بات یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، تمہاری ہر چیز کی حفاظت اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک کارگزاری پیش کی، اس طرح اس نے رات جان چھڑائی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو کذوب اما انہو صدقک ولہو کذوب او کما قال علیہ السلام۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم حدیث مبارک کا یہ ہے کہ غور سے سنو، وہ شخص ہے تو جھوٹا لیکن رات سچ بول کے گیا، وہ شخص ہے تو جھوٹا لیکن رات سچ بول کر گیا۔ اور فرمایا ابو ہریرہ تم جانتے ہو 3 رات سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کہ جی آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا وہ شیطان تھا، وہ ہے شیطان تھا، شیطان آتا تھا، ہے جھوٹا لیکن یہ بات سچ بتا کر گیا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا اللہ اس کے گھر بار سامان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ صورت مبارکہ گویا ایک حفاظتی حصار ہے، بے شمار منافع، فضائل و برکات رکھنے والی صورت ہے۔ کوشش کرے کہ اس صورت مبارکہ کا کوئی درس ہم سے رہ نہ جائے، انشاءاللہ پھر اس کی برکات اور انوارات ہم سب محسوس کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنیہ انک علی کل شیء قدیر۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، یا اللہ پاک حاضرین و سامعین کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ طلبہ عزیز طالبات کی تمام پڑھائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اساتذہ کرام کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اے مولا کریم ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین و سامعین کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ خاص طور پہ مولا کریم گزشتہ دنوں ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں 3 بڑے بڑے حادثے ہوئے، اللہ ہمارے وطن کو تمام حوادث سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ان حوادث میں جو ہمارے بھائی، ہمارے بچے اللہ دنیا کو چھوڑ گئے، ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ پشاور مسجد کے نمازی جو نماز کی حالت میں شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ کوہاٹ کے اندر طلبہ عزیز ڈیم میں پانی میں کشتی الٹ گئی، ڈوب گئے، اللہ ان بچوں کے والدین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ ادھر بلوچستان کی طرف کوچ کا حادثہ ہوا، تمام مسافر وہ جل گئے، اللہ ہمارے پاکستان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ان شہداء کو درجات کی بلندی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک ان کے تمام اعزاء و اقارب کو صبر جمیل نصیب فرما۔ دکھ کی اس گھڑی میں یا اللہ پاک پوری قوم کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ تمام قسم کے عذاب کی شکلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہمارے وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ اس وطن کو میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جو اس وطن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ اللہ ہمارے پاک وطن کی حفاظت فرما، ہر اعتبار سے اس کو ترقی و خوشحالی نصیب فرما۔ اللہ اچھے حکمران نصیب فرما، اسلام کے خیر خواہ، عوام کے ہمدرد حکمران نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہمارے سارے مسئلوں کو حل فرما۔ اللہ کوئی دکھی بیٹھا ہے اس کو سکھ نصیب فرما، کوئی مقروض ہے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، کوئی بے اولاد ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کی گود کو بھر دے، اللہ اس کو اولاد صالحہ نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ اس مدرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ جو لوگ جس شکل میں تعاون کرتے ہیں اللہ ان کو بہترین صلہ اور جزائے خیر نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، سب کے تعاون کو قبول فرما۔ تمام دینی مدارس، مساجد، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سے تعلق نصیب فرما، اس کی محبت نصیب فرما۔ اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پاک دنیا میں اس کو اپنا ساتھی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ قبر میں قرآن پاک کو ہمارا غمخوار اور ہمارا ہمدرد بنا۔ اللہ حشر کے میدان میں قرآن پاک کو ہمارا وکیل بنا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے قرآن پاک کو ہمارا رہبر اور رہنما بنا۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کے پیاروں کی محبت نصیب فرما، اہل بیت صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کا احترام نصیب فرما،
اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دارین میں خیر